بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زرینہ بیگم بھیونڈی سے ہیں، انہوں نے کمنٹ میں سوال کیا ہے، سلام کے بعد کہتے ہیں عرض ہے یہ میرا سوال یہ ہے کہ مسلم، یہودی، عیسائی یہ سب اپنے نبی کی امت ہیں، کیا ہندو بھائی حضرت نوح کی امت سے ہیں؟ کتاب بعد میں کشتی نوح کا تذکرہ، کچھ الفاظ اس میں لکھنے سے یا کچھ نقل کرنے سے رہ گئے، تو کہتے ہیں کہ کشتی نوح کا تذکرہ بڑی تفصیل سے ملتا ہے، برائے کرم جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیے، ہندوؤں کو نوح علیہ السلام کی امت کہنا یہ ایک ظنی درجے کی بات ہے، ممکن بھی ہے لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ یہ حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے، اور حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 سال کا فاصلہ ہے۔ نوح علیہ السلام خود عراق میں تھے، اور نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ عراق میں آباد تھی، شرک میں مبتلا ہو گئی تھی، ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو آپ ملک عراق کے لیے آئے تھے، آپ کی بعثت ساری دنیا کے لیے نہیں تھی، آپ کی نبوت اور رسالت عام نہیں تھی کہ ساری دنیا کے لیے ہو۔ طوفان نوح کے بعد جو لوگ بچ گئے تھے، ان میں جو لوگ دنیا کے اور خطوں میں گئے ہیں، ان میں نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک بیٹا ہند، ایک بیٹا سندھ، یہ جو ہے ادھر ہندوستان کی طرف آئے ہیں۔ تو ہندوستان کے علاقے میں نوح علیہ السلام کی اولاد کے ذریعے سے ہندوستان آباد ہوا، یہ تو حقیقت ہے، اور پورے نسلیں ان کے ذریعے سے چل گئیں۔ اور بھی بہت سے پیغمبر ہندوستان میں آئے ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ قرآن کریم کی آیت سے اشارہ بھی ملتا ہے، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اس لیے بہت سے پیغمبر ہندوستان میں آئے ہوں گے۔ ایک جگہ ہے براس، پنجاب میں، سرہند سے تھوڑا فاصلے پر، وہاں پر کئی انبیاء کے مزارات ملتے ہیں، نام نہیں ملتے ہیں، نہ ان کا زمانہ ملتا ہے کہ وہ کب تھے، نہ نام کی تعین کر سکتے ہیں، نہ زمانے کی تعین کر سکتے ہیں، یہ بہت مشکل ہے۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکاشفات میں سے ہے کہ یہ انبیاء کے مزارات ہیں۔ بہرحال تو اب یہ سمجھنا کہ یہ ہندوستان کی جو قوم ہے، ہندو قوم، یہی نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اور نوح علیہ السلام ہی منو ہے، اور یہ منو سمرتی یہ ان کی آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام پر آئی تھی۔ یہ ایک اٹکل کی بات ہے، ایک گمان کے درجے میں، احتمال کے درجے میں تو کہی جا سکتی ہے، لیکن اس کا کوئی ٹھوس ثبوت اور کوئی معتمد و مستند دلیل ابھی نہیں ہے۔ ایک کتاب جناب شمس نوید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، بہت پہلے، ابھی گزرے ہیں تقریباً 25-30 سال پہلے، ان کی ایک کتاب ہے اگر اب بھی نہ جاگے تو، اس میں انہوں نے البتہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کچھ قرائن سے اور کچھ حوالوں سے کہ یہ جو ہندو قوم ہے نوح علیہ السلام کی قوم ہے، یہ اس کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ نوح علیہ السلام میں کہ کتابوں میں جو ہے تعلیم تھی توحید کی، اور آگے پیغمبر کی پیشین گوئی تھی، تو اس قوم کو اس کو یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن جو ہے منو سمرتی کو ہم یقین کے ساتھ کہہ دیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے، وہ کہہ دیں نوح علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، تو احتمال کے درجے میں تو کہنا صحیح ہوگا، لیکن جب تک کوئی دلیل مستند نہ ہو تو اس طرح بالیقین اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ہم مان بھی لیں کہ یہ ہندو قوم نوح علیہ السلام کی قوم ہے، جیسا کہ جو ہے یہودی موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اور یہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، تو اس سے نتیجہ کیا؟ ظاہر ہے کہ سارے پیغمبر آگے آنے والے پیغمبر کی پیشین گوئی کر کے گئے، جو ان کی کتابوں میں آج تک کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، اگرچہ کتابوں میں لوگوں نے بگاڑ ڈالا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں مل جاتی ہیں، اتنے تمام تر جو ہے انحراف و احتراف و تحریف کے بعد۔ لیکن جب کسی بھی پچھلے پیغمبر نے، نوح علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، کسی بھی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا دین آخری دین ہے، ہم آخری نبی ہیں اور ہمارا دین قیامت تک چلتا رہے گا، بلکہ سب نے کہا کہ آخری پیغمبر آئیں گے، آخری دین آئے گا، آخری کتاب آئے گی۔ جب یہ آخری دین آ گیا تو اس نے اعلان کیا، قرآن نے بھی اعلان کیا، نبی نے بھی اعلان کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار کہا گیا، قل، آپ کہیے، اعلان کیجئے، یا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ کہیے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور جو ہے آپ اس طرح اعلان کیجئے
کہ اگر موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے آئیں گے تو ان کو میری اتباع کرنی پڑے گی، تو غرض یہ کہ یہ اعلان کرایا گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اب اس زمانے میں آخری پیغمبر کے آ جانے کے بعد ساری قوموں کے لیے، یہود ہوں، نصارہ ہوں، ہندو ہوں، سب کے لیے جو پیغمبر ہیں وہ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ حقیقت ہے جو ان کی کتابوں سے بھی جھلکتی ہے، اور قرآن اور اسلام تو اس کی دعوت دیتا ہی ہے۔ اس لیے اگر یہ ہندو قوم نوح علیہ السلام کی قوم بھی ہو تو اس کو بھی آج اس کے بغیر نجات نہیں ہے کہ وہ آخری پیغمبر پر ایمان لائے، ورنہ اللہ رب العزت کی ان کی پکڑ ہوگی کہ تمہارے پیغمبر بتا گئے تھے آگے آنے والے پیغمبر پر ایمان لانے کے لیے، تم ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو اللہ کے یہاں پر پکڑ سے ساری قومیں بچ نہیں پائیں گی جو قومیں ایمان نہیں لا رہی ہیں اسلام پر۔